تاریخ قبیلہ گبول بلوچ۔ گبول قبیلہ صدیوں سے امتیازی شناخت رکھنے والا بلوچ قبیلہ ہے جو کسی دوسرے قبیلے کی شاخ نہیں۔ گبول قبیلہ کی اکثریت ڈومکی اور رند کی حلیف ذاتی رہی ہے۔ کچھ مورخین آشوری ذرائع کی تائید کرتے ہوئے گبول قبیلہ کو آرامی اور خلدانی نسل سے بیان کرتے ہیں۔ آشوریوں کے بیان کردہ مقامات بالخصوص ریاست گبولی کے آثار قدیمہ 1833 عیسوی تک دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے، جو دریائے دجلہ میں آنے والی طغیانی سے بتدریج منہدم ہوتے چلے گئے۔ گبول قبیلہ کے تاریخی مساکن کا مفصل بیان عرب سیاحوں اور مورخین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بلوچ قوم کی تاریخ میں اکثر یہ کہا گیا ہے کہ وہ آرامی، کلدانی یا کوشانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرد اور بلوچ ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ فردوسی اور ابن حوقل کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ بلوچوں کا پہلا مسکن حلب میں واقع وادی البلوس تھا۔ وادی البلوس کا وقوع حلب اور الرقہ کا درمیانی علاقہ ہے۔ وادی البلوس کی بیان کردہ حدود میں گبول قبیلہ روستائی گبول میں زمانہ قبل مسیح سے موجود ہے۔ ملک شام کے اس خطے کے گبول بدوی قبائل میں شمار ہوتے ہیں، جو گروہ بین النہرین اور ترکی کی جانب نکل گئے وہ خود قبیلے میں شامل ہیں، اور جو ایران کی حدود میں جا پہنچے وہ بلوچ شمار ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ بلوچ قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں۔ کرد بلوچ دراصل عرب کے بادیہ نشین قبائل ہیں، جنہیں کبھی آرامی، کلدانی، کوشانی تو کبھی کرد یا کوچ و بلوچ کہا گیا ہے۔ آثار قدیمہ آشوریا سے دستیاب ہونے والی تختیاں گبول قبیلہ کی بہادری اور جرأت مندی کی داستان بیان کرتی ہیں۔ روئے زمین پر وہ ایسے نقوش چھوڑ گئے جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آثار قدیمہ میں ویسے تو 40 کے قریب آرامی و کلدانی قبائل کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، مگر ان میں 4 قبائل ایسے ہیں جن کا بیان شہنشاہان آشوریا کی دستاویزات میں بھی بکثرت ملتا ہے، اور فی زمانہ بھی وہ کردستان ریاست، ترکی، عراق، ایران، شام میں موجود ہیں۔ وہ اہم قبائل گبول، بگٹی، کلمتی اور مری ہیں۔ آشوریوں کے بیان کردہ کم و بیش 39 آرامی قبائل کی فہرست میں سے اہم ترین اور کثیر التعداد قبائل گبول اور بگٹی تھے۔ دونوں قبائل عراق کے مشہور علاقہ تقریت کے نواح میں واقع عرفہ میں بھی آباد تھے۔ گبول بلوچ میر چاکر خان رند کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ صدگرہ کے نواح میں ان کی آبادیوں کے کچھ شواہد بھی ملتے ہیں، چنانچہ اسی حوالے سے ڈاکٹر شاہ محمد مری لکھتے ہیں کہ گبول قبیلہ رند و لاشار جنگ 1456 سے 1486 میں میر چاکر کی طرف سے خوب لڑا۔ وہ سب قبائل جو میر چاکر کی طرف سے لڑے رند کہلائے، مگر گبول قبیلہ کی اپنی الگ پہچان ہے۔ گبول منٹ کمری میں سکھوں کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں پنجاب بھر میں بکھر گئے، علاوہ ازیں یہ سندھ تک پھیل گئے۔ گبول قبیلہ کی معروف اور اہم شاخیں حسب ذیل ہیں: باڈے گبول، دولی گبول، کیرترائی گبول، کلمتی گبول، قابل خانی گبول، شیرلانی گبول۔ باڈے گبول گبول قبیلہ کا یہ جتھا معمولی ضلع ڈیرہ غازی خان سے نکلا اور تحصیل جتوئی کے قریب کسی جنگلی علاقے کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا۔ روایت کے مطابق ولی خان وہ شخص تھا جو معموری سے کسی تنازع کے سبب اپنے خاندان کے ہمراہ نکلا اور جتوئی کے قرب و جوار میں کچھ عرصہ کے لیے پڑاؤ ڈالا، پھر بعد میں یہاں سے کچھ سانولے والا کی طرف ہجرت کی اور اسی جگہ مستقل سکونت اختیار کی۔ دولی گبول گبول قبیلہ کا یہ طائفہ دریائے چناب کے مغربی کنارے علی پور میں آباد ہے۔ وجہ تسمیہ اس خاندان کی دولے خان گبول کے نام سے دولی مشہور ہوئی۔
دولے گبول کی ہمت و بہادری کی داستانیں محتاج بیان نہیں بلکہ تاریخ ان کی شاہد ہے۔ کیرترائی گبول۔ کیرترائی گبولوں کے ہاں ملنے والی ایک مشہور بلوچی روایت گبول بچ تیزک کے مطابق لفظ گبول کے معنی قلعہ دار کماندار کے ہوتے ہیں۔ گبول چونکہ ایک رزم جو قبیلہ رہا ہے جس کی گزشتہ 3000 سالہ تاریخ سے سینکڑوں مثالیں لی جا سکتی ہیں، لہٰذا قرینہ قیاس ہے کہ مذکورہ بلوچی روایت القابی ہے نہ کہ نسبی۔ اب لفظ گبول کی ابتدا پر اگر غور کریں تو یہ آرامی الاصل ہے۔ اسم گبول در زبان آرامی عبرانی جنگجو کے معنی رکھتا ہے۔ گبول قبیلہ کی ایک روایت ہے کہ سنجرانی قبیلہ کے 60 سے زائد افراد سے گبول قبیلہ کے 4 بھائیوں نے جواں مردی سے مقابلہ کیا اور اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ گبول قبیلہ کے کچھ نامور سرداران: سردار خداداد خان گبول، سردار اللہ بخش گبول، سردار احمد خان گبول۔ گبول قبیلہ کے موجودہ سردار نبیل احمد گبول ہیں۔